نقطہ نظر نہیں سامنے آیا. دیکھیں میں ایرک شمٹ کی اور میتھیو روزنبرگ کی میرے ہاتھ میں دونوں رپورٹس ہیں. ایک رپورٹ وہ ہے جب بریف فیکٹس پہلے ہوئے لیکن بریفنگ نہیں ہوئی تھی, جو فیکٹس آئے تھے اس پہ میتھیو روزنبرگ کی جو رپورٹ تھی کہ رپورٹ بلیمز بوتھ یو ایس اینڈ پاکستان فار ڈیڈلی ایران ایئر اسٹرائک. اب اس کے بعد بریفنگ ہو جاتی ہے. جو دوسری رپورٹ ہے جو وہ ہے ایرک شمٹ اور میتھیو روزنبرگ کی, یو ایس رپورٹ فالٹس ٹو سائڈس اینڈ ڈیڈلی پاکستان اسٹرائک. جو میں اس میں فرق دیکھ رہا ہوں وہ فرق یہ ہے کہ جو موڈ تھا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کی بریفنگ کے اندر وہ اس کے اندر اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. یہاں ایک ایکویلٹی رکھی گئی ہے کہ دونوں سائڈز نے اس میں مسٹیکس کی ہیں. جب ہم بریفنگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستانی سائڈ کو تو پتہ ہی نہیں کہ امریکنز وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں, پاکستانی آفیسر کو غلط پوسٹ دی گئی ہیں, غلط کوآرڈینیٹس دی گئی. یہ سب چیزیں جو ہیں اس طرح سے اخبار میں یعنی ریپرزینٹ نہیں ہوئی. مجھے فیلنگ ہے کہ اس کا رپورٹنگ سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق اخبارات کی ایڈیٹوریل پالیسی سے. لیکن سر موونگ اہیڈ مطلب I can't let that go موہت, کیونکہ آپ ایڈیٹوریل اور رپورٹرز کو ملا رہے ہیں. ایڈیٹوریل پالیسی از سیٹ بائی ڈفرنٹ گروپ آف پیپل. رپورٹرز ڈونٹ رپورٹ ٹو دی ایڈیٹوریل بورڈ, تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی انکریکٹ. شورا صاحب لیکن اخبارات کسی ایشو پہ جو پوزیشن لیتے ہیں شورا صاحب, نہیں, لیکن نیوز رپورٹ جو ہوتی ہے وہ نیوز رپورٹ ہوتی ہے, تو وی کین ہیو اے سیپریٹ ڈبیٹ آن دیٹ. اچھا یہ ایک الگ, جسٹ ٹو گو بیک ٹو دا بیسک پوائنٹ, وہ یہ کہ پاکستان اور امریکہ کی جو افواج ہیں ان کے درمیان کچھ میوچلی اگریڈ جو ہیں ایس او پیز ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز, وہ اس میں بالکل فالو نہیں کیے گئے. اور اصلی مسئلہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی موومنٹ ہوتی ہے بارڈر کے قریب, چاہے وہ پاکستان کی طرف ہو یا امریکہ افغانستان کی طرف ہو, تو انہیں انفارم کرنا چاہیے تھا. وہ نہیں ہوا, اور اس پہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے دیٹس بین سائلنٹ. اس پہ میں اس ڈسکشن کو آپ میرے ساتھ رہیے, میں اس ڈسکشن کو شاہ صاحب تھوڑا سا اسٹوڈیو میں آگے بڑھاتا ہوں. جل صاحب اس میں ایک بات ہے کہ اس پوری انویسٹیگیشن کے اندر جو کویشچن آنسرز ہوئے, یہ سوال کہ خود مان لیا جنرل کلارک نے کہ 12:40 سے 1 بجے تک, پاکستانی کہتے ہیں اس کے بعد بھی ہوئی, انہوں نے کہا 1 بجے تک, صبح کے 1 بجے تک فائرنگ ہوتی رہی. یہ تھرڈ انہوں نے کہا کہ انسیڈنٹ تھا فائرنگ کا جو ان کی ڈپارٹمنٹ ڈیفینس کی بریفنگ میں ہے, جبکہ پاکستانی سائڈ بتا رہی تھی کہ ہماری پوسٹ انڈر اٹیک. اس کی کیا ایکسپلینیشن اب ہمیں سمجھ میں آتی ہے؟ جی, اور اس کو ایڈریس بھی نہیں کیا انہوں نے. ہاں, اس کی ایکسپلینیشن آ جاتی ہے نا, جو خاص طور پر شجاع نواز صاحب نے موڈ کی بات کی ہے. موڈ میں نے چاہا ان سے کہ ایکسپلین کریں, لیکن میں ابھی چونکہ انہوں نے شاید پورا نہ ایکسپلین کرنا چاہتے ہوں یا نہ کر سکتے ہوں, لیکن ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ کیا موڈ ہے. جہاں تک انکوائری کا اور باقی ڈیٹیلز کا تعلق ہے, آپ دونوں نے ملا کر بڑی واضح کر دی ہے کہ اس میں کتنی خامیاں اور کیا کیا خرابیاں اور کس طرف آپ کو لانا چاہیے. ایک چیز ہی صرف رہ گئی ہے کہ اس 2 گھنٹے کے دوران ہمارے ڈی جی ایم او نے یہاں پر جو ان کے لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں ایمبیسی میں, ان کو بھی بتایا. انہوں نے کہا جی میں ابھی بات کرواتا ہوں. یہ ساری چیزوں کے باوجود اگر یہ سب کچھ ہوا ہے نا, تو یہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں شجاع نواز صاحب کہ آپ صرف موڈ دیکھیے. میں موڈ کے لیے صرف 2-3 صرف بات کروں گا کہ موڈ تو اس وقت خراب ہے, خاص طور پر سی آئی اے اور پینٹاگون کا, جو کہ آپریشنز کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ اگر آپ بعد میں کریں گے ڈسکشن تو بتا دیں کہ کیوں بہت خراب ہے. ہر ایونٹ جیسا بھی بڑا ہوتا ہے, ریمنڈ ڈیوس کے فوراً بعد دوسرے دن اسی طرح کی ایک حرکت ہوئی تھی جس میں 40 ٹرائبس مین ہمارے مارے گئے تھے, اور ایسی جگہ پر جہاں پر کہ کوئی خیال نہیں تھا کہ یہاں پر ملیٹنٹس یا وہ لوگ ہیں جو کہ حقانی نیٹ ورک یا کوئی ہے, وہاں پر مارے گئے. ابھی کا جو ہے میرے نزدیک یہ پوری جو سی تصویر بن رہی ہے پچھلے 2-3 سال میں, جن میں دونوں ملکوں کے نہ صرف تعلقات خراب ہیں بلکہ جو کارروائی ہو رہی ہے اس کو ہم فوجی اپنی ٹیکنیکل زبان میں کہیں گے کہ ہم دونوں ملک ایک لو انٹینسٹی وار لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اور اس کے کئی مثالیں ہیں, وہ بھی آپ کو دی جا سکتی ہیں اگر آپ چاہیں. اور اس میں ایک خاص موقع کے اوپر ضرور چاہیے آپ کو ایک میسج دینا. ریمنڈ ڈیوس کا میں نے بتا دیا. یہ والا جو اب ہوا تو میرا پہلا ریئیکشن یہ تھا کہ یہ امریکہ کی طرف سے ایک میسج ہے کہ آپ نے, پاکستان نے استنبول میں روس کے ساتھ مل کر چین اور ایران کی سپورٹ, ہندوستان وہاں خاموش رہا, اور آپ نے وہاں پر ہمارا جو ڈیزائن ہے اس علاقے کا, جس کو انہوں نے نیو سلک روٹ کا نام دیا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر ایک سیکورٹی آرکیٹیکچر بنانا ہے, جس کا مقصد ہے کہ یہاں پر ان کی پریزنس جو ہے, ملٹری پریزنس بیسز کی, اور جو ان کا اپنا کام ہے یہاں پر سینٹرل ایشیا میں, اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرایا جائے, اس کو لیجیٹیمائز کرایا جائے, اس کو ایک ایسا رنگ دیا جائے جو کہ سافٹ رنگ ہو. آپ نے اس کو وہاں پر سیبوٹاج کیا, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ رشیا کا غصہ ہے,
ایک اس کا غصہ ہے، اور ساتھ ہی یہ تھا کہ دیکھیے آپ نے 2 نومبر کو یہ کام کیا استنبول میں، ابھی بون میں ذرا خیال رکھنا کہ کوئی اور حرکت نہ کر دیں، کیونکہ ہمارا ارادہ تو ہے جو آپ کو ابھی بہت صاف ظاہر ہوتا ہے۔